أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل انفقوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کہہ دیجیے. منافقوں کا ذکر ہو رہا ہے اور مخاطب بھی منافق ہی ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ انفقوا، تم لوگ خرچ کرو، طوعا او کرہا، اپنی خوشی سے یا ناخوشی سے، یعنی جہاد کے لیے. لن يتقبل منکم، اللہ تعالیٰ تم سے قبول نہیں کرے گا تمہارے صدقات. انکم کنتم قوما فاسقین، بے شک تم لوگ فاسق ہو گیا ہو. پچھلی آیتوں میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جہاد کے لیے بھی تیار رہنے کا حکم دیا اور چندے کی اپیل بھی کی، اور منافقوں نے بہانے بنائے. تفسیر میں اسی منافق کا ذکر آتا ہے جس نے یہ بات کہی تھی، جد بن قیس نے، کہ لا تفتنی، یا رسول اللہ مجھے فتنے میں نہ ڈالیے. اور اسے یہ بات کہی کہ میں حسن پرست آدمی ہوں اور خوبصورت عورتوں کو دیکھ کے اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ سکتا. رومی عورتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، لہذا آپ مجھے جہاد سے معافی دے دیجیے. اسی آدمی نے یہ پیشکش بھی کی کہ ہاں البتہ یہ ممکن ہے کہ میں چندہ ڈال دیتا ہوں، میں چندہ دے دیتا ہوں غزوے کے لیے. اسی منافق نے یہ بات کہی. اور بعض دوسرے منافق بھی تھے جو مالی اعانت کرنا چاہتے تھے. ان کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کہہ دیجیے کہ تم خوشی سے مال دو غزوے کے لیے یا ناخوشی سے دو، چاہتے ہوئے دو یا نہ چاہتے ہوئے دو، اللہ تعالیٰ تمہارے مال قبول نہیں کرے. آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بھی فرما دی. وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، اور نہیں روکا ان کے صدقات کو قبول کرنے نے کسی چیز نے بھی سوائے اس کے انہم کفروا باللہ، یہ جو منافق ہیں انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ، وبرسولہ، اور اس کے رسول کے ساتھ. ولا یاتون الصلاۃ الا وہم کسالى، اور عملاً ان کی حالت یہ ہے کہ نہیں آتے یہ نماز کے لیے مگر سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ. ولا ينفقون الا وہم کارہون، اور وہ اللہ کی راہ میں صدقہ نہیں دیتے، خرچ نہیں کرتے مگر نہ چاہتے ہوئے. مطلب یہ کہ دل ان کے نہیں چاہتے خرچ کرنے کے لیے. جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں یہ دل کی کراہت سے کر رہے ہیں، خوشی سے نہیں کر رہے. اب اس میں اللہ تعالیٰ نے اسباب بتا دیا. ایک بات تو یہ ہے کہ عام جو نفقات ہیں یا صدقات ہیں، اللہ کی راہ میں جو انسان مال خرچ کرتا ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. جو بھی تم قربانیاں کرتے ہو ان کا خون اور گوشت نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ کو خون یا گوشت نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ کو یہ چاہیے کہ کون آدمی کس جذبے کے ساتھ اللہ کی راہ میں قربانی دے رہا ہے، اور کس آدمی کی نگاہ اس بات پہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کیا تھا. قربانی قبول نہیں، اللہ تعالیٰ نے قربان نہیں ہونے دیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی. یہ ہونا چاہیے جذبہ قربانی میں کہ اللہ کے دین کی خاطر ہمیں اگر اپنے آل اولاد بھی قربان کرنی پڑے تو ہم وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ ایک طرح سے علامت ہے قربانی. قربانی جو ہے یہ سیمپل ہے، علامت ہے اس بات کا کہ یہ جو آدمی قربانی دے رہا ہے یہ اس بات کے لیے تیار ہے کہ اللہ کے دین کے لیے سب کچھ میں کرنے کو تیار ہوں.
اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تمہارا جذبہ، تمہارا تقویٰ اور تمہاری نیکی وہ اللہ کو مطلوب ہے، وہ اللہ کو پڑھتی ہے کہ کس آدمی نے کس جذبے کے ساتھ قربانی دی۔ اللہ کو گوشت اور خون کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے سورہ مائدہ میں ہم وہ واقعہ بھی پڑھ چکے ہیں، دو بھائیوں نے قربانی کی، ایک نے خوشی سے اور تقوی سے اور اچھے جذبے کے ساتھ اللہ کے حضور قربانی پیش کی، دوسرے نے نہ چاہتے ہوئے اور جو اپنے مال میں سے کمتر درجے کا مال تھا وہ اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، بَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، دونوں نے قربانی دی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، ان دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، دوسرے کی قربانی اللہ نے قبول نہیں فرمائی، قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، اس نے حسد کی وجہ سے یہ کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا کہ تمہاری قربانی قبول کیوں ہوئی، میری قربانی قبول کیوں نہیں ہوئی۔ قال، اس نے جواب میں یہ بات کہی، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ تو قربانی قبول کرتا ہے تقوی کی بنا پہ، نیکی کی بنا پہ، جذبے کی بنا پہ۔ اللہ کی رضا کے لیے جو آدمی کام کرتا ہے اللہ اس کا کام قبول کرتا ہے۔ بنیادی شرط ہے کہ جو بھی انسان نیک عمل کرے وہ محض اللہ کی رضا کے لیے، تب وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، اس بات کا حکم دیا گیا کہ دین کو خالص اللہ کے لیے کرو، کسی بابے کا، کسی حضرت کا، کسی پیر کا، کسی دوسرے تیسرے کا کوئی اس میں دخل نہیں ہونا چاہیے، خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ کسی دوسرے کا نام بھی اللہ کو گوارا نہیں ہے، کوئی 13 والا یا 14 والا یا 12 والا ہو، اللہ بھی ہو ساتھ دوسرا بھی ہو، اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ قبول اس کی کرے گا جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کرے گا۔ اور یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا جو نفاق کا جذبہ تھا، جس میں اللہ کی رضا مطلوب نہیں تھی بلکہ منافقوں کے پیش نظر بات صرف اتنی تھی، غزوہ بدر میں انہوں نے دیکھ لیا کہ اسلام جو ہے وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی خاص نصرت ہے اس دین کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے طاقت اور قوت عطا فرما دی ہے انہیں۔ اس کے بعد عام جو لوگ تھے ان کے لیے یہ ممکن نہیں رہا تھا کہ وہ غیر مسلم بن کے مدینے میں رہ سکیں۔ اپنے تعلقات رکھنے کی وجہ سے ایک بات تو یہ تھی کہ جتنے بھی منافق تھے یہ سارے کے سارے بہت ہی رئیس، امیر کبیر اور سرمایہ دار لوگ تھے۔ دوسری بات ان کی مجبوری یہ تھی کہ آل اولاد میں سے انہی کے بیٹے جو تھے، پوتے جو تھے، بھتیجے اور بھانجے جو تھے وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ ایک ان کے لیے گلے کی پھانس بن گئی تھی کہ اپنا بیٹا ہے وہ سامنے کھڑا ہو گیا تلوار لے کے کہ تم ذلیل ہو، اللہ کے رسول عزت والے ہیں، اپنا بیٹا۔ یہ تھی مجبوری ان منافقوں کی کہ کسی نہ کسی طرح ہمارا نام تو ان لوگوں میں رہے تاکہ ہم اپنی آل اولاد کے کو منہ دکھانے کا قابل تو رہیں، کہیں ایسے نہ ہو کہ ہماری آل اولاد ہی ہمارے جوتے مارے اور جوتے مار کے گھروں سے نکال دیں۔ یہ ایک بہت بڑی مجبوری تھی منافقوں کے لیے کہ نمازیں بھی پڑھیں، زکوٰۃ بھی دیں، صدقے بھی دیں، اپنے شمار مسلمانوں میں بھی کروائیں، خواہ دل چاہے یا نہ چاہے۔ اندر سے وہ منافق تھے، اندر سے کافر تھے، دشمن تھے اسلام کے اور مسلمانوں کے، لیکن مجبوریاں تھیں ان کی جس کی وجہ سے واضح طور پہ نفاق یا واضح طور پہ کفر اختیار نہیں کر سکتے تھے۔ نفاق اختیار کرنا مجبوری تھی ان کی، اپنی جائیدادوں کو، اپنے سرمایوں کو اور اپنے کاروبار کو چھوڑنے پہ بھی تیار نہیں تھے کہ مدینہ چھوڑ کے کہیں اور چلے جائیں، اور اگر مدینہ میں رہتے ہیں تو وہاں رہتے ہوئے یہ مجبوری تھی کہ اپنے ہی گھروں میں، اپنے ہی آل اولاد میں سے مسلمان ہو چکے ہیں اور وہ کوئی بھی بات اسلام کے خلاف یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سننے کو تیار نہیں ہے۔
یہ تھی مجبوریاں منافقوں کی، جس وجہ سے بکراہٹ نہ چاہتے ہوئے چندہ دینا پڑا انہیں بھی، یہ دکھانے کے لیے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی جو دل کی کیفیت تھی، اللہ تعالیٰ کو تو مطلوب ہے یا کھڑے بن کے رہو یا کھوٹے بن جاؤ، درمیان کا راستہ جو ہے وہ کوئی ہے نہیں، اور اگر کوئی نکالتا ہے تو وہ بھی کھوٹا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تو یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس چیز کی وجہ سے تمہارے صدقے اور تمہارے چندے قبول نہیں کیے گئے، اس کی وجہ یہ ہے انہم کفروا باللہ وبرسولہ، انہوں نے کفر کیا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ۔ بظاہر تو وہ کلمہ پڑھنے والے تھے، بظاہر تو وہ نمازیں پڑھنے والے تھے، بظاہر تو قرآن بھی پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کفروا کا اس لفظ کیوں استعمال فرمایا؟ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ ان منافقوں کے ساتھ جو ظاہری ان کا عمل ہے اس کے مطابق عمل کرو، ان کے ساتھ ظاہری طور پہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں، انہیں مسلمان شمار کر لو، ظاہری طور پہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ظاہری طور پہ مسلمانوں کے ساتھ زکات بھی دیتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، جو ان کا ظاہری معاملہ ہے اس کے مطابق سلوک کرو ان سے۔ لیکن خود اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے منکر ہو، تم نے کفر کیا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا۔ کفر کا لفظ استعمال کرنے کی وجہ یہ تھی کہ بظاہر تو وہ واقعی کلمہ پڑھتے تھے، لیکن جو اللہ اور اللہ کے رسول کے وعدے تھے ان کے بارے میں وہ متذبذب تھے، شک تھا انہیں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے وعدے کیے ہیں یہ واقعی سچے ہیں یا یہ بس ایسی اساطیر الاولین ہے، کہانیاں ہیں، یہ اس بارے میں انہیں شک تھا۔ اور اس کا مظاہرہ اس سے پہلے غزوہ تبوک سے پہلے کر چکے تھے۔ جب غزوہ احزاب ہوا، اللہ تعالیٰ نے غزوہ احزاب کے بارے میں بھی پوری ایک سورہ نازل فرمائی، اور وہ بھی بڑا کڑا امتحان تھا مسلمانوں کا، بہت کڑا امتحان۔ پورے عالم عرب کے جتنے بھی عرب قبائل تھے، مشرکوں کے، کافروں کے، وہ سارے کے سارے اکٹھے کر کے انہوں نے حملہ کیا کہ ملیا میٹ کرنا۔ یہ پہلی جو 3 جنگیں تھیں یہ تو تھی ہی اس مقصد کے لیے کہ مسلمانوں کو بالکل ان کا نام و نشان مٹانا ہے۔ غزوہ بدر اور غزوہ احد اور غزوہ خندق، یہ 3 جو غزوے تھے یہ تو تھے ہی ایسے کہ کافر اپنی زبانوں سے یہ کہتے تھے کہ ہم نے بالکل ملیا میٹ کرنا ہے، ان کا ایک بندہ نہیں چھوڑنا۔ اور بنو قریظہ نے جو غداری کی وہ اسی وجہ سے کی کہ حیی بن اخطب نے بنو قریظہ کے سردار کو یہ بات کہی تھی، حالانکہ وہ تیار نہیں تھا غداری کرنے کے لیے۔ اس نے کہا کہ میں نے تو چونکہ وعدہ کیا ہوا ہے، معاہدہ ہے ہمارا مسلمانوں کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ہم نے جب سے یہ مکہ سے مدینہ میں آئے ہیں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوائے وفا کی کوئی چیز نہیں دیکھی، نیکی ہی نیکی پائی ہے، وفا ہی وفا پائی ہے، ہم معاہدہ نہیں توڑیں گے۔ جواب میں حیی بن اخطب کہنے لگا کہ میں پورا عالم عرب کا سمندر اکٹھا کر کے چڑھا لایا ہوں، اور یہ آخری موقع ہے مسلمانوں کو ختم کرنے کا۔ اگر یہ موقع نہ ہم نے ضائع کر دیا تو آئندہ یہ موقع کبھی نہیں آئے گا۔ نیت اور ارادہ یہ تھا کہ جس طرح بھی ہو سکے مسلمانوں کو ملیا میٹ کرنا ہے۔ اور بنو قریظہ کی غداری ایسی تھی، فی الواقع ایسی تھی کہ اگر اس غداری پہ باقاعدہ ان کی پلاننگ کے مطابق عمل ہو جاتا تو مسلمانوں کا ایک بندہ بھی زندہ باقی نہ رہتا۔ یہ بالکل واقعی بات تھی۔ وہ تو اللہ کا فضل ہوا کہ جو قبیلہ غطفان کا سردار تھا، عین اس موقع پہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے یہ بات کہی، مسعود بن نعیم نام تھا ان کا، کہ یا رسول اللہ میں مسلمان ہو گیا ہوں لیکن میرے قبیلے کو بھی پتہ نہیں ہے، اور یہ بڑا نازک موقع ہے، اگر میرے لائق کوئی خدمت ہو تو آپ مجھے حکم فرمائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے لیے ممکن ہو تو یہ یہودیوں کا جو قبیلہ بنو قریظہ ہے
اور یہ جو قریش اور مشرکین مکہ سے آئے ہیں ان دونوں کا آپس میں اتحاد ہو گیا ہے. بنو قریظہ نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا جو توڑ دیا, وعدہ شکنی کی انہوں نے. ان دونوں میں کسی طرح پھوٹ ڈال سکتے ہو تو پھوٹ ڈال دو. وہ تو کمال دکھایا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. حضرت ابو مسعود بن نعیم نے انہوں نے جا کے پہلے اپنے قبیلے والوں سے اور قریش مکہ کے ابو سفیان سے یہ بات کہی کہ جو بنو قریظہ ہے میں ان سے بھی میرا تعلق ہے اور میں تمہاری خیر خواہی کے لیے بتا رہا ہوں کہ وہ تمہاری بات اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک تم سے کچھ بندے یرغمال نہ لے لیں. ان کی نیت یہ ہے کہ تم لوگوں نے تو کل کلا چلے جانا ہے, ہم نے یہیں پہ رہنا ہے, اور اگر آج ہم نے مسلمانوں کی پٹائی کر دی, مسلمانوں پہ غلبہ حاصل کر لیا, کل کو ہم یہاں رہیں گے, مسلمان ہم سے بدلہ لیں گے, لہذا اپنے بڑے بڑے چند بندے جو ہیں وہ یرغمال رکھو ہمارے پاس. اور پھر یہی بات جا کے بنو قریظہ سے کہی کہ تم لوگ تو یہاں کے مقیم ہو, لڑائی جب ختم ہو جائے گی تم نے یہیں رہنا ہے. قریش مکہ جو ہیں یا مشرکین یہ تو واپس چلے جائیں گے مکہ, تمہاری شامت آ جائے گی. لڑائی کرنے سے پہلے مشرکوں سے یا قریش مکہ سے کچھ بندے لے لو تاکہ تمہارے پاس ضمانت رہے کہ تمہاری یہ بات میں ہیلپ کریں گے. حضرت مسعود نے جا کے دونوں گروہوں سے یہ بات کہی تو دونوں نے یہ بات کہی کہ بھائی ہم تو تمہیں اپنا خیر خواہ سمجھتے ہیں اور تم نے بڑی نیکی کی ہمیں آ کے یہ بات بتا دی. اور جب جنگ کو تھوڑا محاصرہ لمبا ہوا تو ابو سفیان نے پیغام بھیجا بنو قریظہ کو کہ ہم محاصرے سے تنگ آ گئے ہیں, ہم معاملہ ختم کرنا چاہتے ہیں, لہذا کل کو تم ان پہ حملہ کر دو. بنو قریظہ نے پیغام بھیجا کہ ہم حملہ تو کرتے ہیں لیکن پہلے 10-12 بندے اپنے ہمارے پاس بھیجو, ہم یرغمال رکھنا چاہتے ہیں تاکہ جنگ ختم ہونے کے بعد تم واپس چلے جاؤ تو ہمارے پاس بھی ضمانت تو رہے تم ہماری مدد کرو گے. جب انہوں نے بندے مانگے تو قریش مکہ کو ابو سفیان کو بھی یہ بات دل کو لگی, کہنے لگا کہ وہ بات تو وہی ہے جو مسعود نے کہی تھی کہ بنو قریظہ تم سے بندے مانگنا چاہتے ہیں, لہذا پھوٹ تو پڑ گئی. لیکن جو بات اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں بتائی ہے وہ بات یہ ہے کہ جو منافق تھے, جو مومن تھے, قریش مکہ اور جتنے بھی قبائل تھے, ان کی چڑھائی کے باوجود اور انتہائی نازک موقع ہونے کے باوجود, انتہائی خطرہ ہونے کے باوجود مسلمانوں کی سوچ اور تھی. ان کا اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد ان پہ پکا یقین تھا پھر بھی, لیکن منافق جو تھے ان کا اللہ کے رسول کے بعد ان پہ یقین بالکل نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے دونوں کی باتیں قرآن مجید میں نقل ارشاد فرمائی ہیں. اہل ایمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی, اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم, جب لشکر چڑھ دوڑے اوپر سے بھی نیچے سے بھی, بزاغت الابصار, اور خوف کی وجہ سے لوگوں کے دیدے پتھرا گئے, آنکھیں پتھرا گئیں, بلغت القلوب الحناجر, اور کلیجے جو تھے وہ گلے میں آ گیا خوف کی وجہ سے, ڈر کی وجہ سے کہ پورے کا پورے قبائل جو ہے سب نے چڑھائی کر دی ہمارے اوپر, اب کیا بنے گا, کیا ہوگا. بتظنون باللہ الظنونا, اور تم لوگ اللہ کے بارے میں مختلف گمان کرنے لگے کہ پتہ نہیں اب اللہ ہماری مدد کرتا ہے یا نہیں کرتا, پتہ نہیں نتیجہ کیا نکلتا ہے, پتہ نہیں ہم سارے مارے نہ جائیں. آگے اللہ فرماتے ہیں ہنالک ابتلی المؤمنون, اس وقت ہم نے آزمایا لوگوں کو, اہل ایمان کو, وزلزلوا زلزالا شدیدا, اور پوری طرح جھنجھوڑ کے رکھ دیا. اس طرح آزمایا ہم نے مومنوں کو کہ جھنجھوڑ کے رکھ دیا, ہم نے ہلا کے رکھ دیا ان کو. کھڑا کھوٹا جو تھا وہ الگ ہو گیا, جو کھڑے تھے وہ بھی ان کا بھی پتہ چل گیا, اور جو کھوٹے تھے ان کا بھی پتہ چل گیا. واذکر المنافقون والذین فی قلوبہم مرض, اس وقت منافقوں نے اور جن کے دلوں میں بیماری تھی, بیماری سے مراد بھی نفاق ہی ہے, جن کے دلوں میں بیماری تھی, روگ تھا نفاق کا, انہوں نے یہ بات کہی ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا, اللہ اور اللہ کے رسول نے جتنے بھی ہم سے وعدے کیے سب دھوکہ تھے.
یہ تھی منافقوں کی سوچ، یہ تھا منافقوں کا تبصرہ غزوہ احزاب پہ عین غزوے کے دوران کہ اللہ کے رسول کے سارے وعدے دھوکہ نکلے۔ اللہ کے رسول کے وعدے کیا تھے؟ اللہ کے رسول کے وعدے یہ تھے کہ تمہیں کافروں کے خلاف جنگیں کرنی پڑیں گی، اپنے جان مال قربان کرنے پڑیں گے، آزمائشیں تمہارے اوپر آئیں گی، مصیبتیں تمہارے اوپر آئیں گی، مصیبتیں جھیلنے کے بعد، آزمائشوں سے گزرنے کے بعد، مصائب اور مظالم سہنے کے بعد اللہ کی نصرت آئے گی تمہارے لیے۔ پہلے اللہ تمہیں آزمائے گا، پھر اللہ کی مدد ہے، یہ ہے شرط۔ پہلے اللہ آزماتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ کی مدد آتی ہے۔ یہ تھا وہ وعدہ جو اللہ کے رسول نے کیا تھا کہ ہلائے جاؤ گے، آزمائے جاؤ گے، اس کے بعد اللہ کی نصرت آئے گی۔ جب ہلانے کا موقع تھا، جب اللہ نے ان کو آزمائش ڈال دی ان کے اوپر، جب سارا قریش اور سارا عالم عرب چڑھ دوڑا مدینہ کے اوپر اور موت اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگی، کلاجے حلق میں آ گئے، دیدے پھترا گئے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت منافق جو تھے ان کی زبانوں سے یہ باتیں نکلی کہ اللہ کے رسول نے تو فرمایا تھا کہ تمہارے لیے فتح ہے، تم غالب آؤ گے، اور آج حالت یہ ہے کہ ہم تو رفع حاجت کے لیے بھی باہر نہیں نکل سکتے، ہمارے گھر جو ہیں وہ مدینے میں لگے پڑے ہیں، ہماری عورتیں غیر محفوظ ہیں، ہمارے بچے غیر محفوظ۔ یہ باتیں کی منافقوں نے۔ جب اللہ تعالیٰ آزما رہے تھے، وہ جو موقع ہوتا ہے نا نصرت آنے سے پہلے کا، جس عرصے میں اللہ آزماتے ہیں، بس وہی موقع ہوتا ہے جس میں اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ میرے بندے کا میرے ساتھ کیسا معاملہ ہے، یہ کھڑا ہے یا کھوٹا ہے، گھبرا جاتا ہے یا اپنے عزم پہ اور اپنے ایمان پہ پکا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعد میں یہ جو آزمائش تھی، آزمائش آنے کے بعد اللہ نے نصرت تو فرما دی، لیکن جو کافروں کے دلوں میں تھا، منافقوں کے دلوں میں جو تھا، وہ بات ان کی زبان پہ نکل آئی، کھڑا کھوٹا الگ ہو گیا۔ منافقوں نے زبان سے یہ بات کہہ دی کہ اللہ کے رسول کے بعد سارے جھوٹے تھے کہ تمہیں فتح ہوگی، تمہیں غلبہ ہوگا، تم چھا جاؤ گے، اور تمہارا یہ جو کافر ہیں یا مشرک ہیں یہ جزیہ دیں گے تمہیں۔ یہ ساری باتیں اللہ کے رسول نے فرمائی تھیں، یہ تو ساری جھوٹی ہوئی، دھوکہ دیا ہمیں اللہ کے رسول نے۔ صاف اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، جتنے بھی وعدے اللہ نے کیے، جتنے بھی وعدے رسول نے کیے، وہ سارے کے سارے دھوکہ تھے۔ اور یہی صورتحال تھی غزوہ تبوک میں بھی کہ منافقوں کو یہ یقین آ ہی نہیں رہا تھا کہ مسلمان جو ہیں یہ سپر پاور سے ٹکر لے کے فاتح بن سکتے ہیں۔ وہ تو اس انتظار میں تھے کہ آج یہ جائیں گے غزوہ تبوک کے لیے، 1 مہینے کے بعد یہ شکست خوردہ ہو کے واپس آئیں گے۔ غزوہ احزاب کے موقع پہ بھی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا قول بھی نقل فرمایا ہے، باتیں اللہ تعالیٰ نے بڑی کھولی ہے، ہر سوال کا جواب دیا ہے اللہ نے۔ وہ موقع اہل ایمان کے لیے بھی فی الواقع بڑا نازک تھا، اہل ایمان کے کلیجے بھی حلق میں آ گئے تھے، اہل ایمان کے دیدے بھی پتھرا گئے تھے، خوف زدہ وہ بھی تھے، لیکن اس خوف زدگی کی حالت میں جب منافقوں نے یہ بات کہی کہ اللہ کے رسول کے بارے دھوکہ تھے، انہی حالات میں اہل ایمان نے یہ بات کہی، بلما رأى المؤمنون الأحزاب، جب اہل ایمان نے لشکر چڑھ دوڑتے دیکھے مدینہ پہ، قالوا هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، اہل ایمان نے یہ بات کہی کہ یہ تو اللہ کے رسول کے وعدے بالکل سچے نکلے۔ وہی صورتحال، وہی جگہ، وہی مقام، وہی واقعہ، منافقوں کی زبان سے یہ نکلا کہ اللہ کے رسول کے وعدے دھوکہ تھے، مومنوں کی زبان سے یہ نکلا کہ اللہ کے رسول کے سارے وعدے سچے ہیں۔ مومنوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے وعدے کو سچا کیوں کہا؟ مومنوں نے اللہ کے رسول کے وعدے کو سچا اس لیے کہا کہ اللہ کے رسول نے ہمیں واقعی بتایا تھا کہ ایک دفعہ تم ہلا ڈالے جاؤ گے، تمہارے اوپر مصیبتیں آئیں گی، مظالم تمہیں برداشت کرنے پڑیں گے،
جانیں تمہیں اپنی قربان کرنی پڑیں گی، قربانیاں دینی پڑیں گی، پھر غلبہ نصیب ہوگا۔ اللہ کے رسول نے باقی سچی باتیں کہی ہیں۔ اب قربانی کا وقت آ گیا، ہم قربانی کے لیے بالکل تیار ہیں۔ یہ فرق تھا اہل ایمان میں اور منافقوں نے، وہی صورتحال، وہی جنگ، وہی جگہ، وہی مقام، لیکن منافقوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کے بعد دھوکہ تھے، اور اسی موقع پہ اہل ایمان نے یہ بات کہی کہ نہیں، اللہ کے رسول کے بعد بالکل سچے تھے۔ اللہ کے رسول نے وعدہ فرمایا تھا کہ ہمیں جانیں دینی پڑے گی، ہمیں لڑائی لڑنی پڑے گی، ہمیں آزمائشیں آئیں گی، اور واقعی ہمارے اوپر آزمائش آ گئی ہے، ہمیں اب قربانیاں دینی ہیں، ہم اللہ کے رسول کے حکم پہ قربانی دیں گے۔ اس بات کو اہل ایمان نے یوں لیا کہ اللہ کے رسول کا وعدہ باقی بالکل سچا ہے، اور جو گھبرا گئے، جنہوں نے اپنے دل چھوڑ دیے، جن کے دل میں نفاق تھا، اور جو سچے مومن نہیں تھے، دکھاوے کے مومن تھے، انہوں نے انہی حالات میں اللہ نے زبان سے بات نکلوا دی دل کی کہ اللہ کے رسول کے سارے وعدے دھوکہ تھے۔ اس لیے غزوہ تبوک کے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی کہ تمہارے ہم نے صدقے تمہارا چندہ قبول اس لیے نہیں کیا کہ تمہیں اللہ کے رسول کے وعدوں پہ اعتبار نہیں ہے، تم اللہ کے رسول کے وعدوں کو مشکوک سمجھتے ہو۔ اللہ کے رسول پہ ایمان لانے کے بعد جو دنیا کی طاقتیں ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، ان سے لڑائی ہوگی، ان پہ غلبے کی باتیں، فتح کی باتیں، یہ ساری کی ساری تم اس میں شک میں مبتلا ہو۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم کافر ہو، تم اللہ کے رسول پہ ایمان نہیں لائے۔ اللہ کے رسول پہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے، صرف کلمہ پڑھنا مطلوب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول نے وعدے کیے ہیں ان پہ بھی یقین ہو، کہ باقی جو باتیں اللہ کے رسول نے فرمائی ہیں، خواہ وہ باتیں برزخ کے بارے میں ہیں، آخرت کے بارے میں ہیں، حشر نشر کے بارے میں ہیں، جنت دوزخ کے بارے میں ہیں، جتنی باتیں اللہ کے رسول نے فرمائی ہیں وہ ساری کی ساری سچی ہیں۔ اور جو آدمی شک میں پڑا ہے، پتہ نہیں دوبارہ زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، پتہ نہیں کوئی جنت دوزخ ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں آخرت آئے گی یا نہیں آئے گی، جو آدمی شک میں پڑا ہے وہ خواہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، وہ کافر، خواہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے، اللہ نے ان کو کافر کہا ہے، منافقوں کو کافر کہا ہے، تم نے کفر کیا اللہ کے رسول کے ساتھ، جو اللہ کے رسول کی باتیں ہیں ان پہ تمہارا ایمان نہیں، اور اللہ کے رسول کے وعدوں پہ، اللہ کے رسول کے اقوال پہ ایمان نہیں ہے تو پھر کفر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ پہلی بات یہ ہے تمہارے صدقے اس لیے قابل قبول نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول پہ ایمان نہیں لائے، اور اگلی بات یہ ارشاد فرمائی وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ تم نماز کے لیے، جب اللہ کے رسول کے وعدوں پہ ایمان ہی نہیں ہے، اللہ کے رسول کا وعدہ تو یہ ہے کہ جو آدمی 5 نمازیں پوری پڑھے گا، زکوٰۃ دے گا، اور رمضان کے روزے رکھے گا، اور جس پہ استطاعت ہے وہ حج کرے گا، 5 رکن ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیجے گا۔ آخرت پہ ایمان ہو، جنت پہ ایمان ہو، جہنم پہ ایمان ہو، یہ ساری باتیں ہیں۔ اور جس کا اللہ کے رسول کی ان باتوں پہ ایمان ہی نہیں ہے، ظاہر ہے کہ وہ جو بھی نیک عمل کرے گا خلوص سے نہیں کرے گا، اس میں وہ سچائی نہیں ہوگی، وہ تڑپ اور جذبہ نہیں ہوگا، اس عمل میں وہ تقویٰ نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے نماز جو ہے اس کو قرآن مجید میں بڑی مشہور حدیث ہے، الطہور شطر الایمان، اس کا ظاہری معنی کیا ہے؟ پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے یا آدھا ایمان ہے؟ یہاں پاکیزگی سے کیا مراد ہے اور ایمان سے کیا مراد ہے؟
جی طہور سے مراد یہاں وضو ہے، ایمان سے مراد نماز. وضو آدھی نماز. نماز کو اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان. اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے ایمان کا لفظ استعمال فرمایا، اور یہ لفظ قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے. نماز کے لیے ایمان کا لفظ اللہ نے بھی استعمال فرمایا ہے. کہاں پہ؟ جب قبلے کی تبدیلی کا حکم ہوا اور بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ شریف کو قبلہ بنا دیا گیا، تو بعض صحابہ کرام نے دل میں یہ تشویش محسوس کی کہ ہم نے جو نمازیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی تھیں ان کا اب کیا ہوگا؟ کیا وہ ہماری نمازیں جو ہیں اجر و ثواب ملے گا ان کا، یا وہ ضائع ہو گئی؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم. اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے کہ تمہارا ایمان ضائع کر دیں. یہاں ایمان کا لفظ کس چیز کے لیے استعمال ہوا؟ نماز کے لیے. جو آدمی نماز پڑھتا ہے وہ مومن ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ بے ایمان ہے، اس کا کوئی ایمان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے ایمان کا لفظ قرآن میں بھی استعمال فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی نماز کے لیے ایمان کا لفظ استعمال فرمایا. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک نماز کی کتنی اہمیت ہے. اور یہ منافقوں کی نشانی بتائی کہ وہ دل سے نماز نہیں پڑھتے، دل کی چاہت سے، جذبے سے اور تقوی سے جس طرح نماز پڑھنے کا حق ہے اس طرح نماز نہیں پڑھتے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ نماز کا نہ پڑھنا قیامت کے دن انسان کے لیے کتنا باعث وبال ہوگا. سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا. نیک لوگوں کے بعد ایسے نالائق لوگ ان کے جانشین بنے، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گئے. یہ وہ لوگ ہیں جو عنقریب جہنم میں ڈالے جائیں گے. جن لوگوں نے اپنی نمازوں کو ضائع کیا یہ عنقریب جہنم میں ڈالے جائیں گے. جس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو ضائع کرنے والا آدمی سزا جہنم ہے اس کی، خواہ وہ کلمہ پڑھتا ہے. اسی طرح دوسری جگہ فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی پوچھیں گے جہنمیوں سے جو اپنے جان پہچان کے ہوں گے، دوست احباب ہوں گے، جن کو دنیا میں کہتے تھے اچھا بھائی قرآن پڑھا کرو، اچھا نماز پڑھا کرو، نیکی کے کام کرو، اس کام سے رک جاؤ، حرام نہ کھاؤ، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو. اللہ فرماتے ہیں کہ جہنمیوں سے جنتی سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، اچھا بھی تم جہنم میں کیوں آ گئے؟ دنیا میں ہم تمہیں بات کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے، نماز پڑھا کرو، قرآن پڑھو، روزے رکھو، اب تم جہنم میں کیوں آئے؟ قالوا لم نک من المصلین. سب سے پہلی بات، باقی باتیں بعد میں ہیں کہ ہم یتیموں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے یا یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے. سب سے پہلی بات کون سی؟ لم نک من المصلین، ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اور پھر دوسری جگہ یہ بات ارشاد فرمائی، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ہلاکت ہے، ویل ہے ان لوگوں کے لیے
جو اپنی نمازوں کے بارے میں سستی سے کام لیتے ہیں. سستی سے کام لینے میں دونوں باتیں شامل ہیں. ایک بات تو یہ کہ سرے سے پڑھی نہ جائے. دوسری بات یہ جو منافقوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمائی لا یاتون الصلاۃ الا وہم کسالى، آتے ہیں نماز کے لیے دکھانے کے لیے، لیکن آتے ہیں سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ، نہ چاہتے ہوئے. نماز تو وہ چیز ہے کہ جس میں انسان کی اتنی رغبت ہونی چاہیے، اللہ سے گفتگو ہے، اللہ سے سرگوشیاں ہیں، اللہ سے پیار محبت کی باتیں ہیں. اس کے لیے تو انسان کو بڑی تڑپ کے ساتھ اور بڑی تمنا کے ساتھ آنا چاہیے مسجد میں، اور بڑا اجر و ثواب کی نیت سے آنا چاہیے. ایک ایک قدم پہ نیکی ہے اور گناہ مٹتے ہیں، درجے بلند ہوتے ہیں. انسان اللہ کا مہمان ہوتا ہے جب مسجد میں آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مسجد میں آتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہے، اور میزبان پہ یہ بات واجب ہے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے. کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی میزبانی ہو اور اللہ کا عاجز بندہ اللہ کا مہمان بنے. اس لیے نماز کے بارے میں تو انسان کو ہر وقت مستعد رہنا چاہیے. اس لیے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، ان میں سے ایک آدمی وہ ہے جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہے. مسجد سے دل اٹکے ہوئے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کی توجہ ہمیشہ ادھر ہی رہتی ہے. کب اذان ہوتی ہے ہر وقت گھڑی دیکھتا رہتا ہے، اچھا بھی وقت تو نہیں ہو گیا نماز کا، اذان کتنے بجے ہوگی. اذان ہوئی اور خوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہمارے ساتھ ہمارے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے، گھر کے کام کاج کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ کپڑے کو پیبند لگا لینا، اپنی جوتی کو پیبند لگا لینا، بکری کا دھونا، اس طرح کے کام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کرتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی اذان ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں اٹھ کے چلے جاتے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں. اذان ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھ کے چلے گئے. یہ ہے کہ انسان کا جو دل ہے وہ اپنے کام کاج کرنے ہیں، ڈیوٹی کرنی ہے، تجارت کرنی ہے، اس کی ممانعت نہیں ہے، وہ بھی کرتے رہو، لیکن دل تمہارا مسجد سے اٹکا ہونا چاہیے. ہر وقت تمہاری نظر جو ہے گھڑی پہ رہے کہ اذان کا وقت کب ہونے والا ہے. میں یہ کام شروع کر رہا ہوں، میری نماز تو نہیں ضائع ہوگی. میں اس سفر کے لیے نکل رہا ہوں یا بازار جا رہا ہوں کہ کہیں میری نماز تو نہیں ضائع ہوگی. میں ایسی جگہ پہ جا کے رہوں یا گاڑی روکوں جہاں پہ جا کے مسجد آئے میں نماز پڑھ سکوں، نماز کی طرف توجہ رہے ہر وقت. فرمایا کہ یہ نماز جو ہے تمہارے گناہوں کی آگ کو بجھانے والی ہے. فرمایا کہ ہر نماز کے وقت فرشتہ یہ ندا کرتا ہے کہ لوگوں اٹھو، اٹھ کے اپنی جو گناہوں کی آگ ہے بجھاؤ اس کو. جب اذان ہوتی ہے تو اس کے بعد فرشتہ یہ ندا دیتا ہے کہ اٹھو اپنے گناہوں کی آگ کو بجھاؤ اس سے. نماز پڑھو گے تو تمہاری گناہوں کی آگ بجھ جائے گی اس سے. اس لیے فرمایا کہ ان کا جرم یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے وعدوں پہ یقین نہیں رکھتے. دوسری بات یہ ہے کہ نماز میں یہ سستی کرتے ہیں، اور تیسری بات یہ ہے وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. اللہ کی راہ میں کبھی کوئی پیسہ دھیلا خرچ کرنا پڑ جائے تو دل ایسے بھیج جاتا ہے، دل کو ایسے مٹھی پڑتی ہے کہ یہ اللہ کے لیے دینا ہے. اور ان باتوں پہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، منافقوں کے حالات جان کے، منافقوں کے حالات پڑھ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بندہ جو ہے اگر سوچ میں پڑ جائے کہ میرا معاملہ کیسا ہے، پھر ہمیں تو ہر وقت یہ بات سوچنی چاہیے کہ ہمارا معاملہ کیسا ہے، نمازوں کا معاملہ کیسا ہے، اللہ کے رسول کے وعدوں کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے، اور جب کہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پڑتا ہے تو پھر ہمارا معاملہ کیسا ہے. اور یہ امتحان اسی لیے ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بندہ اپنی رضا سے
اپنی خوشی سے میری راہ میں کتنا خرچ کرتا ہے. ورنہ جب اللہ نے نکلوانے ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے نکلوانے مشکل نہیں ہوتے. گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا 4-5 ہزار ریال خرچ ہو گیا, بچہ بیمار ہو گیا, خود بیمار ہو گئے, وہاں 4-5 ہزار بڑی انسان خوشی سے کرتا ہے. اچھا جی شفا ہو جائے, صحت ہو جائے, پیسوں کی کوئی بات نہیں ہے. وہاں یہ پیسوں کی کوئی بات نہیں, پولیس سے بچ جائے, اپنے راضی بازی ہو جاتے ہیں, اپنی مفاہمت کر لیتے ہیں, پولیس سے بچ جائے, پیسے کی کوئی بات نہیں. وہاں انسان سوچتا ہے پیسے کی کوئی بات نہیں. اور جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پڑے تو پھر انسان ایک بار نہیں 100 بار سوچتا ہے, فلاں مجبوری ہے, فلاں جگہ دینا ہے, فلاں ضرورت ہے, بچوں کی ضرورت ہے, فلاں کی ضرورت ہے, فلاں انسان کی. اس وقت انسان کی مجبوریاں سامنے آ جاتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہے نفاق کی علامت. تینوں علامتیں نفاق کی ہیں. اللہ کے رسول کے بعدوں پہ ایمان نہ لانا, اور ان میں شک میں پڑنا, نماز میں سستی کرنا, اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے کراہت محسوس کرنا. یہ 3 علامتیں نفاق کی ہیں, منافقوں کی ہیں. یہ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم ان کے چندے اور ان کے مالی فنڈ یا ان کی اعانت کیوں قبول نہیں کرتے. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ نصیحت فرمائی ہے کہ یہ دنیا میں جو مال کی تقسیم ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پہ مبنی ہے. ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ جسے چاہتا ہے کھلا دیتا ہے, جسے چاہتا ہے ناپ تول کے دیتا ہے. اور یہ اللہ کی تقسیم جو ہے اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کسی سے راضی ہے تو زیادہ دیا اور کسی سے ناراض ہے تو اس کو تھوڑا دیا, اس وجہ سے نہیں ہے. اس کی حکمت کچھ اور ہے. کافروں کے ملکوں میں اگر اللہ نے زیادہ دولت رکھ دی ہے یا وہاں پہ زیادہ اللہ نے نعمتیں تقسیم کر دی ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے یا اللہ خوش ہے. وہ جو تقسیم ہے پوری دنیا میں, اگرچہ مسلمان ملکوں کو بھی اللہ نے بے پناہ نعمتیں دی ہیں, لیکن یہ جو تقسیم ہے مال کی, یہ تقسیم اللہ کی حکمت پہ مبنی ہے. اللہ کی ناراضی یا اللہ کی رضا پہ یہ مبنی نہیں ہے. اس لیے جب کبھی کافروں کے مال کا معاملہ سامنے آتا ہے, اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ نصیحت فرماتے ہیں کہ ان کے مال کی وجہ سے دھوکہ نہ کھانا. یہی بات اللہ نے یہاں ارشاد فرمائی ہے. اللہ فرماتے ہیں فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم. مخاطب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دھوکے میں پڑنے والے نہیں تھے. تعلیم تو ہے ساری امت کے لیے, مخاطب ساری امت ہے کہ تم لوگوں کو کافروں کے مال اور ان کی اولادیں کسی دھوکے میں نہ ڈالیں. اللہ نے بڑا مال دیا ان کو, ان کے ملکوں میں بڑا رزق ہے, بڑی فراوانی ہے, بڑی عیش و عشرت کے سامان ہیں ان کے ملکوں میں. اللہ فرماتے ہیں کہ اس دھوکے میں نہ پڑ جانا کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں دی ہیں, وہاں بڑے عیش و عشرت کے سامان ہیں, لہذا وہاں جا کے رہیں ان کے پاس, ان کے ملکوں کی خدمت کریں جا کے, ان کی نوکری چاکری کریں جا کے. لا تعجبک, دھوکے میں ڈالیں تمہیں ان لوگوں کے مال اور ان کی کثرت تعداد. بلا اولادہم, نہ ان کی اولادیں, مراد یہ ہے کہ ان کا جتھا, ان کی تعداد اور ان کی کثرت اور ان کا مال, ان کا دولت, ان کا عیش و عشرت کا سامان. اے مسلمانوں تمہیں یہ کہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں چیزیں. انما یرید اللہ, اس لیے کہ اللہ یہ چاہتا ہے لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا, اللہ یہ چاہتا ہے لیعذبہم, اللہ سزا دے ان کو, بہا اس مال اور اولاد کے ذریعے, فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں. اللہ تعالیٰ اس مال اور اولاد کی بنا پہ دنیا میں ہی ان کو عذاب اور سزا دینا چاہتا ہے. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ جو منافق تھے
ان کا مال اور اولاد دونوں گلے کی پھانس بن گیا. سرمایہ دار تھے, بڑے مال و دولت والے تھے منافق, لیکن پھانس اس لیے بن گیا اس کو چھوڑ کے جانے کو جی نہیں چاہتا. مال کی محبت اتنی زیادہ. مسلمان تو مکہ سے صاحب کو چھوڑ چھاڑ کے آ گئے, اور اس طرح چھوڑ کے آئے کہ فتح مکہ کے موقع پہ بعض صحابہ کرام نے یہ تمنا کی, یہ بات کہی کہ اب تو مکہ فتح ہو گیا, ہم اپنے مکان واپس لے لیں, ہم اپنی جگہ واپس لے لیں, یہ میری دکان تھی. آخر انسان جہاں سے نکلا ہو یاد تو آتا ہے نا, انسان دیکھ کے محسوس تو ہوتا ہے یہاں سے ہمیں نکالا گیا, یہ میرا مکان تھا, یہ میری جگہ تھی, یہ میرا پلاٹ تھا. بعض صحابہ نے تمنا کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جن چیزوں کو اللہ کے لیے چھوڑ دیا ہے اس کا نام نہ دو. جن چیزوں کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ چکے ہو ان کو چھوڑ دو. آپ مسلمانوں کا تو یہ معاملہ تھا, اور مسلمانوں نے آمنا و صدق نہ کہا, سمعنا وأطعنا یا رسول اللہ, بالکل ٹھیک ہے جو بات آپ فرماتے ہیں. لیکن منافقوں کا معاملہ یہ تھا کہ مال کی محبت دل میں کھبی ہوئی ہے, ایک حل اللہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. اپنی جو کمائی ہوئی دولت تھی اس کی محبت اس طرح دلوں میں پڑی ہوئی تھی, چھوڑنے کو تیار نہیں تھے. وہ گلے کا پھانس بن گئی, اور پھر اپنی اولادیں جو تھیں ان سے بھی سزا اس طرح ملی کہ اولادیں مسلمان ہو گئیں, اور مسلمان بھی ایسی ہوئی کہ یا رسول اللہ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اپنے باپ کا سر کاٹ کے اپنے قدموں میں رکھ دیتا ہوں. اولادیں بھی ایسی مسلمان ہوئی. انہی اولادوں جن کو پالا پوسا, جو ان کے گھروں میں پیدا ہوئی, انہی اولادوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی کہ دل میں جلن ہے. یہ حضرت سہیل بن عمر کی بات ہے, بس یہ وقت وقت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے جیسے جیسے نصیب لکھے ہوتے ہیں. سہیل بن عمر ایک وقت وہ تھا, کافر تھے, غزوہ بدر میں آئے کافروں کے ساتھ. ان کا ایک بیٹا عبداللہ تھا, وہ بھی لشکر میں ساتھ آیا اپنے باپ کے, عبداللہ بن سہیل. اور سہیل بن عمر کو انہیں یہ تو پتا تھا کہ میرا بچہ جو ہے یہ کچھ گڑبڑ ہے اس میں, یہ پکا جو ہے کافر نہیں ہے, یا میرے مذہب پہ پکا نہیں ہے, بس کچھ اپنے دین سے یہ ہلا ہوا ہے, یہ تو انہیں پتا تھا. لیکن بیٹا مجبور تھا باپ کی وجہ سے. جب غزوہ بدر کے لیے نکلے کافر مکہ سے, تو سہیل کا بیٹا عبداللہ بھی کافروں کے لشکر کے ساتھ آیا بدر تک. تھا دل سے پکا مسلمان تھا, دل سے پکا مسلمان تھا. جب فوجوں کی لڑائی شروع ہوئی, آمنا سامنا ہوا, ٹکراؤ ہوا دونوں لشکروں کا, تو سہیل کا بیٹا عبداللہ بھاگ کے مسلمانوں کے لشکر میں چلا گیا جنگ کے دوران. اور حدیث میں آتا ہے کہ سہیل جو تھے وہ بڑے غیر و غضب کا اظہار کیا, انہوں نے بڑا غصہ آیا انہیں اپنے بیٹے پہ کہ اسے مجھے دھوکہ دیا, میرے بیٹے نے مجھے دھوکہ دیا ہے. لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے حالات بدل دیے, عالم عرب جو ہے وہ مفتوح ہو گیا, مکہ بھی فتح ہو گیا, سہیل بن عمر جو ہے وہ بھی مسلمان ہو گیا. حالانکہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ یہی تھے جنہوں نے یہ کہا کہ محمد کے آگے رسول اللہ کا لفظ ہٹا دو, ہم نہیں مانتے رسول اللہ. جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بھی کہنے لگے کہ ہمیں پتہ نہیں رحمان اور رحیم کیا ہے, بس بسم اللہ لکھو, اللہ کے نام سے ہم لکھتے ہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ جب رسول اللہ لکھا گیا تو پھر سہیل کہنے لگا کہ میں رسول اللہ کو نہیں مانتا. حضرت علی کہنے لگے یا رسول اللہ میں نہیں مٹاؤں گا اسے. فرمایا نہیں, میں تمہیں کہتا ہوں مٹا دو. مٹا دیا اس کے کہنے پہ. لیکن ایک وقت وہ پھر آیا کہ سہیل بن عمر جو تھے صرف خود ہی مسلمان نہیں ہوئے, بلکہ وہی عبداللہ جو بدر میں کافروں کے لشکر سے بھاگ کے مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہوئے. اور سہیل بن عمر کو بڑا غصہ لگا اور بڑے تڑپے اس بات پہ کہ میرے بیٹے نے مجھے دھوکہ دیا ہے.
وہی بیٹا جنگ یمامہ میں شہید ہو گیا، اور وہی سہیل بن عمر جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آگے کہنے لگے کہ امیر المومنین، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے، حدیث سنی ہے کہ قیامت کے دن شہید جو ہے اپنے 70 آدمیوں کی، اپنے کنبے قبیلے کے 70 آدمیوں کی سفارش کرے گا، اور مجھے اللہ سے یہ امید ہے کہ میرا بیٹا عبداللہ سفارش کی ابتدا مجھ سے کرے گا۔ یہ تھی وہ اولاد جو مسلمان ہوئی، جن کے آباء و اجداد کافر رہے، ان کے لیے تو وہ باعث عذاب بن گئے، ان کے لیے تو باعث عذاب بن گئے کہ ہماری اولادیں ہم نے پالا پوسا اور ہمارے ہاتھوں نکل گئے۔ اب دیکھیے یہ قدرت کا اپنا نظام ہے، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں کیا ہیں۔ کہاں عقبہ بن ابی معیط جب تک وہ زندہ رہا، بیوی بھی مسلمان ہو گئی، بیٹی بھی مسلمان ہو گئی، اور بیٹی جو تھی جب تک وہ زندہ رہا 14-15 سال کی بیٹی ہے، اللہ نے ایمان نصیب کر دیا 14-15 سال کی بیٹی کو۔ اور عقبہ بن ابی معیط جب مر گیا، قتل ہو گیا، اس کے بعد 2 بیٹے تھے مشرک، دونوں مشرک تھے، انہوں نے اپنی بہن پہ تشدد شروع کر دیا، پہلے سے زیادہ سختی اور پہلے سے زیادہ نگرانی شروع کر دی۔ اس کے باوجود بہن جو تھی وہ مکہ چھوڑ کے مدینہ منورہ چلی گئی، لیکن یہ وہ اولادیں تھیں کہ باپ جو تھے یا مائیں جو تھیں وہ کافر اور مشرک تھیں، اولادیں جو تھیں وہ اس طرح کی مسلمان ہوئیں، نہ گھر کی پرواہ، نہ باپ کی پرواہ، نہ بھائیوں کی پرواہ، گھر بار چھوڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، اور دلوں میں جلن تھی ان کافروں کے کہ ہماری اولادیں ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہیں۔ یہ وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کا مال اور اولاد یہ تمہیں کسی دھوکے میں مبتلا نہ کرے، اس لیے اسی مال کے ذریعے، اسی اولاد کے ذریعے ہم ان کو سزا دیں گے دنیا میں بھی، اور وہ سزا دی اللہ نے۔ عبداللہ بن ابی کے اپنے بیٹے نے یہ بات کہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ، میں اپنے باپ سے بڑی محبت کرنے والا ہوں، اور سارے مدینہ کو یہ پتا ہے کہ سب سے زیادہ میں خادم ہوں اپنے باپ کا، اس لیے میرے باپ کو قتل کروانا ہو تو کسی اور کو حکم نہ دیں آپ، اس لیے کہ میں یہ برداشت نہیں کر سکوں گا کہ میرے باپ کو کوئی دوسرا قتل کرے، ممکن ہے میں خود قتل کر بیٹھوں اسے اور میں جہنم میں چلا جاؤں۔ اگر میرے باپ کو قتل کرنا مطلوب ہو تو خود مجھے بتائیے، میں قتل کروں گا اپنے باپ کو۔ یہ تھی وہ بات جو اللہ نے فرمائی کہ ان کی اولادیں اور ان کے مال جو ہیں انہی کے ذریعے میں ان کو سزا دوں گا دنیا میں بھی۔ بَتَضْحَكَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ اگلی سزا کیا ہے؟ اگلی سزا یہ ہے کہ بَتَضْحَكَ أَنفُسُهُمْ، اور ضحک کا معنی جال حق و ضحک الباطل، حق آیا باطل چلا گیا۔ کسی انسان کے جسم سے روح کا نکلنا وہ ضحکہ کہلاتا ہے۔ کسی انسان کے جسم سے روح کے نکلنے کو ضحکہ کہا جاتا ہے۔ اللہ یہاں یہ دوسری بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ تھی اسی مال کو اور انہی کی اولادوں کو میں ان کے لیے وبال جان بنا دوں گا، اور اللہ نے بنا دیا۔ اگلی بات اللہ نے یہ ارشاد فرمائی کہ میں ان کی جان اس حالت میں نکالوں گا وہم کافرون، حالت کفر میں جانیں نکالوں گا میں ان کی، اپنے مرتے دم تک یہ کفر پر قائم رہیں گے اور مسلسل گناہوں میں مبتلا رہیں گے، تاکہ اس دنیا سے روح کے جاتے ہی سیدھی جہنم میں چلی جائے۔ یہاں جو بات قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ جو انسان کا خاتمہ ہے انسان اپنی مرضی سے تو مر نہیں سکتا۔ اپنی مرضی سے نہ انسان وقت کا تعین کر سکتا ہے، نہ جگہ کا تعین کر سکتا ہے۔ اچھا جی، میں تو جب روزے سے ہوں تو تب میری جان نکالے فرشتہ، یا جب میں مسجد میں جاؤں تب میری جان نکالے فرشتہ، یہ تو اللہ کو پتا ہے کہ جان تمہاری کیسے نکلنی یا کیسے نکالنی۔
اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی ساری زندگی اللہ کے رسول کا دشمن رہا، جو آدمی ساری زندگی نماز پڑھنے میں جی نہیں لگا جس کا، جو آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ناپسند کرتا ہے، کراہت محسوس کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ اس کی جان اس وقت نکالوں جب یہ حالت کفر میں، انسان کا خاتمہ، انسان کا اینڈ اور اس کی موت جو ہے انسان کی ساری گزشتہ زندگی کا نچوڑ ہے۔ جو کچھ انسان اپنی زندگی میں کرتا رہا، اگر ظالم ہے، دوسروں کے حق مارے ہیں، دوسروں کے مال کھائے ہیں اور دوسروں کے حقوق غصب کیے ہیں، تو پھر اس کو اس بات کی تمنا نہیں کرنی چاہیے کہ مجھے موت جو ہے وہ سجدے کی حالت میں آئے گی یا میری موت نماز کی حالت میں آئے گی۔ جو کچھ اس نے کمایا ساری دنیا میں، جو کچھ اس نے زندگی میں کیا، اسی پہ اس کی موت آنی ہے۔ ممکن ہے بدترین حادثے میں مرے، ممکن ہے کینسر سے مرے، ممکن ہے کسی اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ کے مرے، اس لیے کہ دنیا میں جو زندگی میں اس نے جو اعمال کیے اس کے مطابق اس کی موت آئے گی، اور نیکی کرتے ہوئے تو اسی آدمی کو موت آئے گی جو اپنی زندگی میں نیک اعمال کرتا رہا، ذکر اذکار کرتے ہوئے تو اسی کو موت آئے گی جو ساری زندگی اللہ کا ذکر اذکار کرتا رہا۔ فرمایا کہ سب سے خوش نصیب آدمی وہ ہے جو اس حالت میں دنیا سے رخصت ہو کہ اس کی زبان پہ اللہ کا ذکر ہو، اور اللہ کا ذکر اسی کی زبان پہ ہوگا جو ساری زندگی اللہ کو یاد کرتا رہا، جو اللہ سے غافل رہا، یہ وہ تصور کرے یا خواہش کرے یا تمنا کرے کہ جب میں مروں تو لا الہ الا اللہ کہہ کے مروں، تو یہ بات ممکن نہیں۔ والد صاحب مرحوم گوجرانوالہ میں جامعہ محمدیہ ہے، وہاں زیر تعلیم تھے، وہ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے خود یہ واقعہ دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ وہاں ٹانگوں کا اڈا تھا جہاں سے گزر کے ہم اپنے گاؤں جاتے تھے، وہاں پہ ایک آدمی ہمیشہ گھاس بیچتا تھا، پرانے زمانے کی بات ہے، اور ہمیشہ اس کی زبان پہ ایک ہی بات ہوتی تھی، 2 پیسے گٹھا، 2 پیسے گٹھا، 2 پیسے گٹھا۔ گھوڑوں کا چارہ بیچتا تھا وہ۔ جب اس کے موت کا وقت آیا تو لوگوں نے اس کے پاس بیٹھ کے کلمہ پڑھنا چاہا کہ اس کی زبان سے کلمے کے کوئی الفاظ نکلیں۔ موت کے وقت بھی اس کی زبان پہ یہی تھا، 2 پیسے گٹھا، 2 پیسے گٹھا، لا الہ الا اللہ اس کی زبان سے نہیں نکلا۔ جو کچھ انسان ساری زندگی کرتا رہا وہی موت کے وقت آئے گا، اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں یا اس آیت میں ارشاد فرمائی ہے کہ زندگی ساری گزاری اللہ کے رسول کی دشمنی میں، اللہ کے رسول کے بعد ان پہ شک میں زندگی گزاری، اور نمازیں بھی پڑھتے رہے غفلت کے ساتھ، سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریا کے لیے، اور اگر کہیں چندہ دینا پڑا تو بڑی مصیبت سمجھ کے، بڑی کراہت کے ساتھ، مجبوری کے ساتھ دیا، رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی سزا یہ رکھی ہے کہ ان کی موت ہم اس حالت میں لائیں گے کہ حالت کفر میں ہوں گے یہ۔ اور سوء خاتمہ کی علماء نے یہی علامت بتائی ہے۔ سوء خاتمہ یہ ہے انسان جب اس دنیا سے جانے لگے تو اس کا عقیدہ توحید صحیح نہ ہو، شرکیہ اعمال کرنے والا ہو وہ، اور دوسری بات یہ کہ جب وہ مر رہا ہو تو کسی گناہ میں مبتلا ہو وہ، نماز کا تارک ہو، زکوٰۃ کا تارک ہو، کسی بیوہ یا کسی یتیم پہ ظلم کر رکھا ہو، اس کا حق مار رکھا ہو، یا سود لیتا ہو، جب مرا ہو تو سود لینے والا ہو، مرتے وقت عقیدہ توحید پہ قائم نہ ہونا اور کسی گناہ کی حالت میں مرنا، یہ سوء خاتمہ کی علامت ہے۔ اور حسن خاتمہ کی علامت یہ ہے کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو تو اس کا عقیدہ توحید بالکل کھرا ہو، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو، اور دوسری بات یہ کہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو
تو کوئی نیکی کا کام کرتا کرتا رخصت ہو دنیا سے. کتنے بے شمار لوگ ہیں، کسی کو مسجد میں موت آئی ہے، کسی کو اعتکاف کی حالت میں موت آئی ہے، کسی کو سجدے کی حالت میں موت آئی ہے، نماز پڑھتے ہوئے موت آئی. کوئی نیکی کا کام کرتے ہوئے مسجد میں یا مدرسے میں یا کسی بیوہ پہ یا کسی یتیم کے ہاتھ پہ سر رکھتے ہوئے یا کوئی اور نیکی کا کام کرتے ہوئے انسان اس دنیا سے جائے تو یہ حسن خاتمہ کی علامت ہے. اور برا کام کرتے ہوئے برے کام کے دوران انسان اس دنیا سے جائے تو یہ سوء خاتمہ کی علامت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ اپنی زندگی میں اللہ کے رسول کے وعدوں پہ ایمان نہیں لائے، یہ نمازیں نہیں پڑھی انہوں نے، اور اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات نہیں کیا، لہذا ان کی سزا یہ ہے کہ ان کا خاتمہ سوء خاتمہ ہوگا، کفر کی حالت میں مریں گے. یہ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ مال اور اولاد جو ہے، یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ذکر فرمایا کہ تمہاری مال اور اولاد جو ہے یہ کافروں کا تمہیں کسی دھوکے میں مبتلا نہ کرے، لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بار بار تنبیہ ارشاد فرمائی ہے اس بات کی کہ مال اور اولاد جو ہے یہ انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے. صرف آزمائش نہیں بلکہ بعض اوقات یہ اولاد اور انسان کی بیوی اور مال انسان کے لیے باعث عذاب بن جاتا ہے، دشمن بن جاتا ہے انسان کا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار تنبیہ فرمائی ہے ان چیزوں سے کہ اس چیز کے بارے میں انسانوں کو ہوشیار رہنا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں کہ وَاعْلَمُوا، خوب آگاہ رہو، جان رکھو، انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ یہ جو مال اور اولاد ہم نے تمہیں دیا ہے یہ تمہارے لیے آزمائش ہے. آزمائش کون آدمی مال اور اولاد کی آزمائش میں کامیاب ہوتا ہے؟ مال اور اولاد جو ہے یہ برائی نہیں ہے، محض برائی نہیں ہے بلکہ یہ نیکی بھی ہے، لیکن شرط یہی ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. مال اور اولاد جو ہے یہ انسان کو قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں دے گا، ہاں اس آدمی کو فائدہ دے گا من اتى الله بقلب سلیم، جو اللہ کے پاس اس حال میں آئے کہ اس نے اپنے آپ کو مال اور اولاد کے فتنے سے محفوظ کر لیا، بچا لیا اپنے آپ کو مال اور اولاد کے فتنے سے. مال اور اولاد کے فتنے سے بچنا یہ ہے دین کے معاملے میں مال اور اولاد انسان کی راہ کی رکاوٹ نہ بنے. انسان کو ہمیشہ دو ہی چیزیں مجبور کرتی ہیں گمراہی کی طرف جانے کے لیے یا گناہ پہ اکسانے کے لیے، یا انسان مال کی محبت یا اولاد کی محبت. اور دوسری جگہ پہ یہ بات ارشاد فرمائی ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، کہ تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد یہ تمہاری دشمن ہیں، ان سے بچ کے رہنا. یعنی گناہ کے جو اسباب ہیں وہ بتائے ہیں اللہ نے، یہ نیکی کے اسباب بھی بن سکتے ہیں، ایسے نہیں ہے کہ سراسر گناہ ہی ہے. یہ ساری چیزیں، انسان کی بیوی جو ہے وہ بھی نیکی کا اسباب بن سکتی ہے، اولاد بھی نیکی کا اسباب بن سکتا ہے، لیکن یہ تنبیہ اور وارننگ اس لیے ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے تم گناہ کے راستے پہ نہ جانا، احتیاط کرنا، سوچ بچار سے رہنا کہ کہیں یہ چیزیں تمہیں گناہ کے راستے پہ نہ ڈال دیں. ان کی محبت اللہ کے دین کے معاملے میں تمہارے راہ کی رکاوٹ نہ بن جائے. اگر اولاد کو، بیوی بچوں کو دین کے راستے پہ لگاتے ہیں تو یہ خیر ہی خیر ہے، صدقہ جاریہ ہے آپ کے لیے، نیکی کا باعث ہے. لیکن اگر اسی دین مال اور اولاد کو دین کی بجائے دنیا میں کھپا دیا، دنیا میں لگا دیا، دین سے دور کر دیا تو پھر یہ باعث وبال بن جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے تنبیہ بھی کی ہے اور یہ بھی وضاحت فرمائی ہے
کہ کافروں کے اور مشرکوں کے جو مال ہیں اولادیں ہیں ان سے دھوکے میں نہ پڑنا کہ اللہ نے بڑا دیا ہے ان کو، بڑی عیش و عشرت ہے وہاں پہ۔ اس میں سبق اس بات کے لیے بھی ہے کہ جو کافروں کی مال اور دولت یا ان کے ملکوں میں جو عیش و عشرت کے سامان ہیں ان پہ مسلمان کو نہیں للچانا چاہیے کہ ہم بھی چلے جائیں وہاں پہ، اولادیں چلی جائیں۔ اور جن کی اولادیں گئی ہیں انہوں نے دیکھا، آپ بھی جانتے ہیں سب کچھ، کہ جو اولادیں جاتی ہیں وہاں جا کے واپس نہیں آتی، اور پھر خود انسان جاتا ہے، خواہ کتنا بھی کبھی ایمان کیوں نہ ہو انسان کا، آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں اچھا جی میں اپنا ایمان بچا کے رکھ لوں گا۔ آپ اپنا ایمان تو بچا لیں گے، اپنی اولاد جو ہلاک اور برباد ہو جائے گی، دین تو اس کا تباہ ہو جائے گا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جس اولاد کو آپ اپنے ہاتھوں وہاں لے جا کے سیٹل کریں گے، کبھی تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں، کبھی وہاں ملازمت کے لیے بھیجتے ہیں، کبھی تجارت کے لیے بھیجتے ہیں، اور تمنا کرتے ہیں کہ گرین کارڈ مل جائے وہاں پہ، دنیا میں جنت ہے، گرین کارڈ یہ ملنا چاہیے، ایمان رہے یا نہ رہے۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا کہ یہ دھوکے میں نہ ڈالیں، اس پہ نہ للچانا، یہ تو میں نے دیا ہے انہیں اور خود دیا ہے تاکہ یہ حالت کفر میں مریں۔ کیا ہم بھی ایمان لانے کے بعد یہ چاہتے ہیں کہ ہم حالت کفر میں جائیں؟ کیا ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں کفر میں مریں؟ فرمایا کہ جو آدمی ایمان پہ اس طرح راضی ہوا کہ اسے آگ میں جانا منظور ہے، کفر میں جانا منظور نہیں، فرمایا کہ اس نے صحیح معنوں میں ایمان کا مزہ چکھا۔ ایمان کا مزہ اس آدمی نے چکھا جو آگ میں جانا قبول کر لے، کفر میں جانا قبول نہ کرے، اور ہم آج دنیا کی خاطر اپنے بچوں کو کفر میں بھیج دیں یا خود چلے جائے وہاں پہ۔ اور ہمیں تعجب ہوتا ہے، ہمارے بعض ساتھی گئے ہیں، اچھا جی ہمارے بچے ماشاءاللہ بڑی نمازیں پڑھتے ہیں، بڑی باقاعدگی جاتے ہیں، واللہ عالم جاتے ہوں گے، ہمیں تو پتہ نہیں، لیکن جو کچھ اللہ نے یہاں فرمایا ہم تو دعا ہی کرتے ہیں کہ اپنی زندگی میں نہ کسی کافر ملک کو دیکھیں، نہ اللہ جانا نصیب کرے، اور نہ ہی وہاں اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو جانے کی انشاءاللہ اجازت دیں گے۔ سب کچھ دیا ہے اللہ نے اسلامی ملکوں میں، اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، ممکن ہے اچھے بھی ہوں وہاں پہ اور دین کا کام بھی ہو رہا ہوگا، یقیناً ہو رہا ہوگا، ہم انکار نہیں کرتے اس سے، لیکن ہم تو اس بات پہ ایمان لاتے ہیں جو اللہ نے قرآن میں بتا دی، وہ میرے لیے کافی ہے، آپ کے لیے بھی کافی ہونی چاہیے۔ جو اللہ نے بتا دیا کہ ان کا مال دولت، ان کی تعداد کثرت کی، ان کے عیش و عشرت کے سامان تمہیں دھوکے میں نہ ڈالیں، ان پہ نہ للچانا، لا یغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی جو ہے کافروں کی اور مشرکوں کی، اس کے بارے میں دھوکے میں نہ پڑنا۔ جو کچھ اللہ نے دیا ہے، دیکھیں نا آج ہم بڑا ذکر کرتے ہیں صحابہ کرام کا، حضرت ابو ہریرہ کا بھی، دوسرے لوگوں کا بھی، تیسرے لوگوں کا بھی، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ حضرت ابو ہریرہ نے کتنی دولت اکٹھی کی دنیا میں، حضرت سلمان فارسی نے تو دولت چھوڑی ہے اپنی سب کچھ، ان کا باپ جو ہے وہ پروت تھا، پجاری پوجتے تھے لوگ اس کو، آتش کدے کا مالک تھا، وہ نگران تھا آتش کدے کا ایران میں۔ ان لوگوں نے تو مال دولت چھوڑا دین کے لیے، اور ہم دین کو بیچ کے، دین کو چھوڑ کے مال دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ گرین کارڈ مل جائے ہمیں۔ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، بس یہ آزمائش ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا کہ تمہاری اولاد اور یہ مال جو ہے یہ سخت آزمائش ہے، بس دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے فتنے سے محفوظ رکھے، مال اور اولاد بھی ہے، اور بھی بے شمار، اب تو بے شمار فتنے ہو گئے ہیں، اتنے فتنے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جو فرمایا تھا فتنے اس طرح میری امت پہ آئیں گے جس طرح تسبیح کا دھاگا ٹوٹتا ہے اور اس کے بعد دانے اوپر نیچے گرتے ہیں، اس طرح فتنے آئیں گے تمہارے اوپر، اور بالکل وہی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فتنے سے محفوظ رکھے۔ پڑھنے والا ہے کوئی یا سوالوں کے جواب دیں؟
پچھلے درس کے بھی بعض سوال تھے. ایک بات تو یہ ہے کہ انشاءاللہ ایک جمعے کا ناغہ ہوگا. آج 5 ذی الحج ہے، 12 ذی الحج جمعے کا دن ہے، ناغہ ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ 19 ذی الحج کو دوبارہ درس کی ابتدا ہوگی. صرف ایک جمعے کا ناغہ ہوگا. اور انہوں نے لکھا ہے کہ میرے والدین کے لیے صحت کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ میں شفاء علاج کا عمرہ عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عذاب الباس رب الناس أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم نبر قلوبنا بنور الإيمان، اللهم ثبتنا على الإسلام، اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سارے بھائیوں کو عید مبارک پیش کریں.